بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ دوستو، اکثر دوست یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ہم بری عادتوں سے کیسے نجات پائیں، بری عادتیں کیسے چھوٹ سکتی ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جنتی اور جہنمی ہونے کا پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے تو ہم سے باز پرس کس بات کی، پھر ہم عمل کریں نیک یا نہ کریں، کیونکہ فیصلہ تو مالک نے پہلے کر دیا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ الحمد شریف میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا صراط مستقیم، اے اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں راستے کلیئر کر دیے ہیں، ہمیں بتا دیا ہے اچھائی کا راستہ بھی برائی کا راستہ بھی، اور ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے کہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اور برے راستے کو اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے۔ اسی بنا پر، اسی عقل کی بنا پر، اسی اختیار کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف دیا ہے۔ رہی بات ہیبٹ کی، تو دوستو یہ بات درست ہے، کسی کے ماحول میں، ایسے ماحول میں کوئی پرورش پاتا ہے جہاں لڑاکے لوگ رہتے ہیں، کوئی ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں جرائم پیشہ ماحول ہوتا ہے، کچھ ایسے ماحول میں کچھ لوگ پرورش پاتے ہیں جہاں جو ہے نا عبادت اور ریاضت کا کوئی روٹین نہیں ہوتی، کوئی ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں تہذیب نام کی کوئی چیز، تہذیب اور اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بری عادتوں سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کی بات بالکل درست ہے۔ تو یہ بری عادتیں، یہ چیزیں جو ہیں ہمارے ماحول سے، ہمارے گھر سے، ہماری وراثت سے ہمیں ملتی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے دماغ کے اللہ تعالیٰ نے دو حصے رکھے ہیں۔ ایک آپ دیکھیں کہ ہم اکثر ایک روم کو دیکھتے ہیں تو اس میں تمام دیواریں جو ہے نا مکمل ہوتی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ دیوار بنانے والے نے چھوٹی سی ایک ونڈو رکھی ہوتی ہے۔ ہمارا کام اس ونڈو کو تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں ونڈو ہے جس سے ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے 100 حصے بنائے ہیں، 100 حصے میں سے 95 یعنی 95% حصہ جو ہے نا وہ ہمارا ہیبٹ برین کا ہے، عادت والے دماغ کا ہے، جو ہم عادت ہماری بن چکی ہوتی ہے، ہم اسی کے مطابق چلتے رہتے ہیں۔ ماحول کی وجہ سے ہوتی ہے وہ عادت، وراثت کی وجہ سے ہوتی ہے، والدین کی وجہ سے ہوتی ہے، دوست احباب کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ہماری پرورش کی روٹین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو وہ 95% عادت، اکثر کام ہم اسی 95% عادت کی بنا پر کرتے ہیں، لیکن 5% جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ونڈو رکھی ہے کہ جو اختیار کرنا چاہے وہ 5% کو وہ یوز کرتا ہے، وہ اپنی عادات کو، اپنی وراثت کو، اپنی بری رسم کو، بری سوچ کو، اس سے نجات پا جاتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو موٹر سائیکل نیا سیکھتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گیئر لگاتے ہوئے پیئر کو دیکھتا ہے، کلچ دباتے ہوئے کہتا ہے کہ اب میں کلچ پکڑ رہا ہوں، پھر بریک لگاتے ہوئے بھی وہ پاؤں کی طرف دیکھتا ہے، ریس دیتے ہوئے بھی وہ ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے، اسی طرح وہ موڑ کاٹتے ہوئے بھی بہت کانشیس آگے پیچھے ہو کے دیکھتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں بغیر ارادی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ سپیڈ میں جا رہا ہوتا ہے، جمپ آتا ہے، بغیر جو ہے نا اس کے کہنے کے یا اس کے کانشیس برین کے استعمال کیے بغیر عادت ہو جاتی ہے اس کی، ہاتھ بھی کلچ کی طرف چلا جاتا ہے، ریس بھی کم ہو جاتی ہے، گیئر بھی وہ نکالنا شروع ہو جاتا ہے، بریک بھی لگ جاتی ہے، کہ یہ اس کی ہیبٹ بن چکی ہے۔ پہلے اس نے کانشیس برین کو استعمال کر کے ڈرائیونگ سیکھی، لیکن بار بار ڈرائیو کرنے کے بعد یہ اس کی ہیبٹ میں ہو گیا کہ اب اس کو نہ تو پاؤں کی طرف بریک لگانے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے، نہ ہی گیئر لگانے کے لیے پاؤں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، نہ ہی ایکسیلیٹر کو کم کرنے کے لیے ہاتھ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ وہ دیکھ کسی اور طرف رہا ہوتا ہے، ڈرائیو کسی اور طرف کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح
آپ نے ٹائپ رائٹر کو دیکھا ہوگا، ٹائپ رائٹر یوز کرنے والے، کمپیوٹر یوز کرنے والے، وہ شروع میں اے بی کو دیکھ دیکھ کر انگلیوں سے جو ہے نا تلاش کر کے وہ ٹائپ کرتے ہیں، لیکن جو ہی ان کی سپیڈ بن جاتی ہے، ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کو 3-4 سال ہو جاتے ہیں، کچھ مدت گزر جاتی ہے، ان کی ایسی ہیبٹ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کے دیکھ دوسری طرف رہے ہوتے ہیں، ٹائپنگ انگلیاں ان کی دوسری طرف کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی انگلیوں کو وہ اے بی سی کے حرف یاد ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ آٹومیٹکلی چلتی رہتی ہے، کوئی حرف اوپر ہے کوئی نیچے ہے، انگلی آٹومیٹک اوپر نیچے ورک کرتی رہتی ہے، یہ ہے ہیبٹ۔ لیکن جب وہ شروع میں سیکھتا ہے تو وہ کانشیس برین کو استعمال کرتا ہے۔ ہم بھی اپنی بری عادات کو چھوڑ سکتے ہیں، بری عادات سے چھٹکارا پا سکتے ہیں کانشیس برین کو استعمال کرتے ہوئے۔ صبح یہ تہیہ کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، کوئی بھی آپ کی بری ہیبٹ ہے، ساری عادتوں کو بیک وقت نہیں چھوڑا جاتا، ایک ہیبٹ کو شروع کریں، ایک عادت کو چھوڑنا شروع کریں اور اس پہ دھیان سے توجہ سے کریں، اور شام کو بیٹھ کے حساب کریں کہ آج میں نے یہ کام نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کتنی دفعہ مجھ سے ہوا ہے۔ آپ اسی طرح پریکٹس کریں گے، 2-4 دن میں آپ اس بری ہیبٹ سے نجات پا جائیں گے۔ اسی طرح جھوٹ بولنے کی عادت ہے، نماز پڑھنے کی، نماز جو ہے نا چھوڑنے کی عادت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ نماز نہ چھوڑی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، تو آپ روزانہ اسی ہیبٹ کو اپنائیں گے تو نماز کے ٹائم آٹومیٹک آپ کو بے چینی سی محسوس ہوگی، آپ ضرور مسجد کی طرف جائیں گے، وضو کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ جھوٹ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو صبح تہیہ کریں اور شام کو پھر موازنہ کریں کہ آج مجھ سے کتنی دفعہ جھوٹ غلطی سے بولا گیا، اور اس ہیبٹ کو جب آپ کوشش کریں گے، توجہ دیں گے، تو یہ ہیبٹ آپ سے چھوٹ جائے گی۔ اسی طرح کچھ لوگ سموکنگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس طریقے سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ نیگیٹو تھاٹس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ 99% لوگ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہیں۔ نیگیٹو تھاٹس سے چھٹکارا پانے کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں پازیٹیو دوستوں کی کمپنی جو ہے نا سلیکٹ کرنی چاہیے، پازیٹیو بکس، موٹیویشن کی بکس پڑھنی چاہیے، اور پازیٹیو تھاٹس والے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور خود اپنے اندر پازیٹیو تھاٹس کو دماغ میں کنٹرول کرنا چاہیے، جو ہی نیگیٹو ہے اس کو آپ نکال دیں، تو آہستہ آہستہ آپ میں مثبت سوچنے کی عادت پیدا ہو جائے گی، آپ بری عادتوں سے چھٹکارا پا جائیں گے۔ یہ جو ہماری ہیبٹ بن چکی ہے، آپ کی بات یہ درست ہے، یہ ہماری اکثر ہیبٹ جو ہے نا وہ انکانشیسلی ہے، ہیبٹ کی وجہ سے وہ ہماری عادتیں ہیں۔ ہمارا دماغ زیادہ دماغ کا حصہ ہے وہ ہیبٹ برین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا راہ اختیار کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے 5% کا وہ آپشن رکھا ہے کانشیس برین کا، جس کو ہم عقل سلیم استعمال کر کے، اپنی سکل کو ڈیولپ کر کے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اپنی بری عادتوں سے، بری رویوں سے نجات پا سکتے ہیں، اور راہ ہدایت کے راستے پہ چل سکتے ہیں، اور اپنی نیگیٹو تھاٹس کو ختم کر سکتے ہیں اور پازیٹیو تھاٹس کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو اس 5% دماغ کو استعمال کیجیے۔ جس طرح ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ شروع سیکھتے ہیں تو آپ کو گیئر کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، کلچ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، بریک کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اسی طرح بری عادتوں کو چھوڑنے کے لیے، بری ہیبٹ کو چھوڑنے کے لیے، اپنے برے رویوں کو چھوڑنے کے لیے، اپنی نیگیٹو تھاٹ کو چھوڑنے کے لیے اس 5% برین کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ پہلے ایک ہیبٹ کو چھوڑیں، ایک رویے کی اصلاح کریں، پھر دوسرے کی، پھر تیسرے کی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ روزانہ بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے۔ تھینکس، ملتے ہیں پھر نئے ٹاپک۔